اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ تفسیر قرآن کے سلسلے میں ہماری کچھ مقدماتی بحثیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، اور ہم اب بحول و قوہ الہی کوشش کریں گے کہ قرآن کو ترتیب کے لحاظ سے ان کی آیات کی تفاسیر جو ائمہ علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے وہ آپ کو تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہدف اور مقصد یہ ہے کہ انسان خود قرآن سے ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس سعی اور کوشش میں اگر دیگر مومنین و مومنات بھی اس میں شریک ہو جائیں تو یہ ثواب کو دو چندان کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ ہر سورے کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، سوائے سورہ براءت یا جسے سورہ توبہ بھی کہا گیا ہے۔ سورہ حمد کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی چیز جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم جو قرآن کو نازل کر رہا ہے، بہرحال یہ سارے الفاظ اللہ کی الفاظ ہیں، یعنی یہ ایسا نہیں کہ جبرائیل کے لفظ ہوں یا پیغمبر اکرم کے لفظ ہوں، نہیں، یہ بارگاہ الہی سے صادر ہوئے لفظ ہیں۔ خداوند عالم جو خود بھیج رہا ہے قرآن کو، وہ اپنے ہی نام سے ابتدا کر رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ خداوند عالم اس وجود کو اپنے نام سے شروع کر رہا ہے، اس ہدایت نامے کو اپنے نام سے شروع کر رہا ہے، اور ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ ہم بھی اپنے ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کریں۔ بسم اللہ کے بے کے سلسلے میں بہت سے معانی ہیں، بہت سے آراء ہیں، بہت سی تفاسیر ہیں کہ یہ بے کس معنی میں ہے۔ بے ابتدائیت کے معنی میں ہے، بے استعانت کے معنی میں ہے، بے ہر چیز کو شامل کرنے کے معنی میں ہے، کس معنی میں ہے؟ کیونکہ جس طرح کا معنی لیں گے اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی بدل جائیں گے۔ اگر ہم بے کو استعانت مدد کے نام سے رکھیں کہ بے مدد کے لیے ہے یہاں پہ، تو ہو جائے گا مدد مانگتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اور اگر ہم بے کو ابتدائیت شروع کے لیے مانے تو جو عام ترجمہ آج بھی ہمارے پاس لکھا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ بے جس بھی معنی میں لیا جائے، بے کے بعد جو پہلا کلمہ ہے وہ ہے اسم۔ اب اسم یعنی نام، نام کس کا؟ جس سے کوئی ذات، نام کیوں رکھا جاتا ہے؟ نام ذات کو پہچاننے کے لیے ہوتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کا نام کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ اس کو پہچانا جا سکے۔ کسی شے کو ہم جو نام دیتے ہیں وہ اس کی پہچان کے لیے ہوتا ہے۔ خداوند عالم یہاں اللہ بھی کہتا ہے بِاسْمِ اللہ کہہ رہا ہے، یعنی اللہ کے نام سے۔ وہ نام کیا ہے؟ اللہ۔ دو طرح سے تفسیر ہے، ایک دفعہ ہے کہ مدد مانگتا ہوں نام سے اللہ کی، مدد مانگتا ہوں اللہ کے نام سے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، بہت تھوڑا سا فرق ہے۔ یعنی میں مدد اللہ سے مانگ رہا ہوں لیکن اس کے نام کے ذریعے مانگ رہا ہوں، ایک دفعہ کہ نہیں میں اس کے نام سے ہی مدد مانگ رہا ہوں۔ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے اگر ہم وصف کی بحث کو دیکھیں، ایڈجیکٹو کی بحث کو دیکھیں۔ تو بہرحال اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم۔ اللہ ذات الہیہ کا خاص نام ہے، یعنی خداوند عالم کی ذات اقدس کا جو خاص نام ہے وہ اللہ ہے۔ اس سلسلے میں کہ اللہ مرکب ہے یا الہ کی جمع ہے یا الہ پہ الف لام آیا، بہت سے اختلاف، بعض کہتے نہیں ہے، اللہ اپنے آپ میں ایک واحد جامد لفظ ہے، کسی سے مل کے نہیں بنا ہے، اور یہ لفظ ہے اللہ کی ذات کے لیے۔ اللہ کی ذات کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، اللہ کی ذات کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم۔ ائمہ علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم ذات الہیہ میں فکر نہ کریں، ہم صفات الہیہ میں فکر کریں، ہم مخلوقات الہیہ میں فکر کریں، ہم افعال الہیہ میں فکر کریں تاکہ ذات کو سمجھ سکیں، وَإِلَّا خود ذات انسان کی عقل کے سمجھ کے باہر ہے۔
تو خداوند عالم کا ذات کا نام اللہ ہے، اللہ کے نام سے جس کی صفت یہ ہے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ خود رحمان اور رحیم ظاہری طور پہ ایک ہی معنی میں ہے، یعنی اگر انسان دونوں کو ایک ساتھ لکھے تو الگ الگ معنی نہیں ہے، دونوں کے معنی وہی رحمان اور رحیم کے، جو رحمان کے معنی وہی رحیم کے معنی، جو رحیم کے معنی وہی رحمان کے معنی، لیکن خداوند عالم دونوں صفتوں کو استعمال کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ خاص معنی ہے۔ علماء تفسیر یعنی ائمہ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ خداوند عالم دنیا میں سب کے لیے رحمان ہے، یعنی تمام مخلوقات کے لیے رحمان ہے، لیکن روز محشر صرف مومنین کے لیے رحیم ہے، یعنی رحمان ایک صفت عام ہے۔ ہر وہ مخلوق جو خداوند عالم یعنی ما سوا اللہ، ہر چیز مخلوق ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، تو ہر مخلوق اسی کی بنائی ہوئی ہے، تمام مخلوقات اسی کی بنائی ہوئی، ان تمام کے لیے خداوند عالم رحمان ہے۔ خود وجود میں لانا اس کے رحمان ہونے کی دلیل ہے، رزق دینا ان کے رحمان ہونے کی دلیل ہے، ان کو پالنا پوسنا سب رحمان ہونے کی دلیل ہے، لیکن یہ رحمان اس دنیا کے لیے ہے۔ وَإِلَّا یہ بندے جو برائیاں کر رہے ہیں، یہ بندے جو حکم عدولی کر رہے ہیں، ان کو دنیا میں خداوند عالم رزق بھی دے رہا ہے، ان کو دنیا میں عمر بھی دے رہا ہے، طاقت بھی دے رہا ہے، حکومت بھی دے رہا ہے، دولت بھی دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، لیکن اگر یہی رحمان آخرت میں آ جائے تو پھر ان کے ساتھ جن کے ساتھ دنیا میں ظلم ہوا انصاف نہیں ہو پائے گا، لہذا رحیم ہے آخرت میں، یعنی اس کی رحمت خاص ہو جائے گی مومنین کے لیے، اور جنہوں نے دنیا میں حکم الہیہ کے خلاف عمل کیا وہاں پر اب آخرت میں خدا کی رحمانیت شامل حال نہیں ہوگی، بلکہ خدا کا غیظ و غضب کہ اعوذ باللہ من ذالک ان کے شامل حال ہوگا۔ تو خداوند عالم کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔